اب کیسے پتہ چلے کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ کوئی اس کو کوئی جسمانی پین ہو رہی ہے، یا اس کو کوئی جادو کا مسئلہ ہے، یا جنات کا مسئلہ ہے، یا نظر بد کا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی آپ ایسی علامتیں تو بتا دیجئے، کچھ نشانیاں تو بتا دیجئے کہ گھر بیٹھے کوئی خود چیک کر سکیں یا اس کے گھر والے چیک کر سکیں کہ اصلاً اس کا مسئلہ کیا ہے۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں اگر روحانی مسئلہ ہے، بیچارے اتنے ٹیسٹ کروائیں گے، اتنے میڈیکل ڈاکٹروں کو وزٹ کریں گے، پیسہ ختم کر دیں گے، حل نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ ٹپ دیجئے ہمیں۔ لیکن یہ سب سے پہلے جو آج کل جو بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے انزائٹی ڈپریشن اس چیز کا، اور لوگ اس کو فوراً جو ہے دوسری طرف لے جاتے ہیں، جنات کی طرف نہیں جنات کی طرف بھی لوگ لے کے جاتے ہیں، دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر دوائیاں اور ان چیزوں کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کیونکہ وسوسہ، یہ سارے معاملات شروع ہی وسوسے سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک تو ہے نا جسمانی طور پہ کسی کو کوئی درد، کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن جو سوچ کا معاملہ ہے وہ شروع ہی وسوسے سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جو وسوسہ ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے ہے۔ جب مجھے کوئی ایسا معاملہ، مجھے کوئی ایسی سوچ، ایسی چیزیں مجھے چلنے لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس چیز کا کہ میں ٹیسٹ بھی کروا رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، ہر چیز میری ٹیسٹ بھی ٹھیک آ رہے ہیں، میرے درد بھی ختم نہیں ہو رہے، میرے مسائل بھی ختم نہیں ہو رہے، اس کے ساتھ ساتھ میں فوراً، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کبھی کسی کو دوائی سے ان چیزوں سے نہیں روکتے سوائے یہ دماغی اور نیند کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے نا، اس سے ہم لوگوں کو یعنی کہ روکتے ہیں، کیونکہ اس کا بندہ جب ایڈکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس 18 سال 20 سال کے لوگ آئے ہیں، وہ دوائیاں کھا رہے ہیں آگے سے آگے، جب تک دوائی کا اثر رہتا ہے اس وقت تک وہ خاموش ریموٹ کنٹرول بنا ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس سے ہم ضرور روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز کہ جیسے اب یہ آپ نے اس کی بات کی بیماری کے حوالے سے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچھو نے کاٹا، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی بھی ڈالا، دوائی بھی استعمال کی، فلک اور ناس بھی پڑھی، دونوں چیزوں کو، دعا اور دعا کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ دوائی میں شفا نہیں ہے، اللہ نے شفا ڈالنی ہے تو ملنی۔ تو جب میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میں اگر اس میں اللہ کا نام لے لوں گا تو اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ ٹھیک ہے۔ جب ایسا معاملہ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ بالکل اپنی دعائیں ساتھ لازمی کریں، ٹھیک ہے، دعائیں اپنی ساری شروع کریں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیفیت ایسی ہوتی ہے، گھروں میں اچانک خوشبو کا بدبو کا آ جانا، چیزیں گم ہو جانا، یہ شروع کی علامات ہوتی ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، جنات کی علامت ہے یا جادو کی؟ یہ جادو بھی جنات سے ہی ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع کی علامات ہوتی ہیں کہ پہلے جب خوشبو بدبو آئے گی، خوف پیدا ہوگا، جب خوف پیدا ہوگا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا جس کو زیادہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے، سر میں درد رہنا شروع ہو گئی، کندھے وزنی ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے۔ ٹھیک۔ اب میں نے کوئی پین کلر لی ہوئی ہے، مجھے پتا کہ یار مجھے 5-6 گھنٹے ریلیف رہے گا، وہ بھی اثر نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اور صبح میں بالکل ٹھیک رہتا ہوں، جیسے ہی مغرب کے قریب کا ٹائم ہوا، ٹھیک ہے، اسی وقت مجھے مسئلہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ جب اس طرح کا معاملہ شروع ہو، نیند میری ٹھیک نہیں ہو رہی، سوتے میں مجھے دباؤ آ رہا ہے، مجھے ایسے خواب آنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، خواب میں کوئی جانور میں دیکھ رہا ہوں، موذی جانور دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو کسی جگہ بند دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ اس طرح کی پھر نشانیاں یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ جادو کی طرف بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور نظر بد جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، مریض ہے، کوئی خواب اس کو نہیں آ رہا، کوئی اس کی ایسی وہ نہیں، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں تم کبھی کوئی تمہیں یاد ہو شروع کیسے ہوا؟ اب میں کسی یا کب سے ہوا یعنی کہ کیسے شروع ہوا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یاد کچھ اتنا نہیں پڑتا، لیکن میں نا ایک شادی پہ گیا تھا یا میں کسی فوتگی پہ گیا تھا، وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں، اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے سارے ٹیسٹ کروائے، سب کچھ کروایا، ہر چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ ایسے مریض کو جو فوراً والا کام ہے، جادو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان شروع ہوا تو وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے چیز، کہ بندہ بھول گیا، پھر اس میں کئی دفعہ ٹائم ہوتا ہے اس کا، ٹھیک، کسی ٹائم کے اوپر خاص اس پہ اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نظر جو ہے یہ فوراً اثر کرتی ہے، اچانک جو کام ہوتا ہے، بالکل اچانک یہ کام شروع ہو گیا۔ جب ایسا مسئلہ ہو، اس کا بہترین علاج ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن حنیف والی حدیث ہے، عامر بن ربیعہ والی، کہ اپنے وضو اور غسل کا پانی
ٹھیک ہے. اب اتنے لوگوں سے بندہ اٹھ کے جائے, کسی کو آپ نے فرمایا اگر پتہ ہے تمہیں, تمہارے ذہن میں آ گیا ہے کہ فلاں نظر کس کی لگی ہے, جیسے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھا نا تمہاری دانستہ میں کون آتا ہے, انہوں نے عامر بن ربیعہ کا نام لیا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بالکل سامنے کا واقعہ تھا. بالکل سامنے کا واقعہ تھا. اب مجھے نہیں پتا کتنے بندوں سے میں اٹھ کے جا رہا ہوں, کیسے یہ ہوگا. پھر اس میں یہ بھی ہم نے الحمدللہ تجربے کے ساتھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی والدہ کا پانی لے لیں, نمازی ہو, پاک صاف رہنے والا ہو, حیا والا بندہ ہو, اس کا وضو اور غسل کا پانی لیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اس مریض پہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے, بیگ سے ڈال دیں, بیگ سے ڈالے, اچھے طریقے سے اپنے جسم کو وہ گیلا کرے. ٹھیک ہے, سر میں بھی اور بالکل پورے جسم پہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ چیز نہ دیکھیں ہم لوگ عقل کو لے جاتے ہیں. دین جو ہے نا, یعنی کہ عقل جو ہے دین کے تابع ہے. بالکل, دین عقل کے تابع نہیں. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے پاکیزہ کوئی بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا, اور یقین کریں کہ ایسے ایسے لوگ جو وینٹ پہ پڑے ہوتے ہیں, اچھا الحمدللہ اس عمل سے وہ بھی اٹھ گیا. اب ان کو ہم نہلا تو سکتے نہیں. ٹھیک ہے, پھر مختلف اس کے اوپر ہم نے کیا کہ وضو کا پانی صرف لے لیں. ٹھیک ہے, اس کے پیروں کے نیچے لگا دیں. ٹھیک ہے, اس کے ہاتھوں پہ لگا دیں, اس کے بالوں پہ تھوڑا سا لگا دیں. کچھ نہیں کر سکتے, پتہ چل گیا فلاں بندے کا معاملہ ہے, اس سے روٹی کوئی بھی چیز, ٹھیک ہے, اس کے ہونٹوں کو پانی لگا دیں. ٹھیک ہے, فوراً سے پہلے یہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی اہم بات احمد بھائی آپ نے بتائی. یعنی 3 طریقے میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے آسانی ہو. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ چیک ضرور کرائیں ڈاکٹر کو. اس سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں روکتے, اور روکنا بھی نہیں چاہیے. بالکل. اچھا, اگر لیکن آپ کو خوشبوئیں ہیں اور خواب ہیں اور جانور دکھائی دے رہے ہیں, یا اسپیسیفک ٹائم میں ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, یا میڈیسن سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, تو یہ جادو اور جنات کی طرف جا رہا ہے. اور یہ آپ فرما رہے ہیں کہ گریجولی آئے گا, آپ کو یکدم اتنا پاورفل حملہ نہیں ہوگا. لیکن اگر یکدم پاورفل کو حملہ ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نظر باد ہے. اور نظر باد میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے تجربے میں ہے کہ یہ جو نبوی عمل ہے غسل والا, اس سے تو وینٹیلیٹر سے لوگ اٹھ گئے. کمال, سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر تھی. میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں چلی جاتی نظر کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ سب سے خطرناک چیز ہی نہیں کرتے. بالکل, ہم اور لازمی نہیں کسی کی ہو. سب سے خطرناک نظر میری خود کی ہے. جب میرے میں کسی چیز کے اوپر فخر آ گیا, وہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ, اس نے اپنے باغ پہ فخر کیا تھا. ٹھیک ہے, میرا باغ بڑا مضبوط ہے, مجھے اپنے ظاہری اسباب پہ بڑا یقین ہو, تو وہ سب سے زیادہ خطرناک نظر میری, اور سب سے بڑا شرک بھی میں ہی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہیں, تو نظر سے بچنے کے لیے کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ, کوئی اس طرح کے الفاظ ضرور کہنے. اللہ, اب اگر میں کسی کو دیکھ رہا ہوں تو اللہ مزید فزید, اللہ مبارک فی, اچھے جذبات, اگر مجھے اپنی کوئی چیز اچھی لگی ہے میں اسے ماشاء اللہ قوت الا باللہ پڑھوں, اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے مزید دوام دے گا اور بڑھے گی وہ چیز. بالکل.